اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ ہمارے اس پروگرام دی انڈر ریٹڈ نعمت میں، جس کا مقصد بڑا ہی آسان سا ہے، وہ شکر گزاری کی ایک کیفیت جو ہماری زندگی سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ صبح سے شام تک الحمدللہ شاید ہم وہ جنریشن ہیں، ہم وہ زمانہ ہیں کہ جن کی زندگی میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے باوجود شکر کا جو جذبہ ہے وہ ہماری ہی جنریشن میں سب سے کم موجود ہے۔ شکوہ سب سے زیادہ ہماری جنریشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے، شکایتیں سب سے زیادہ ہماری جنریشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیوں نہ ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے کہ ہم صبح سے شام تک کیسی بہترین نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، کیوں نہ اللہ سے شکووں سے زیادہ شکر کر کے رابطہ قائم کیا جائے۔ آج جس نعمت خداوندی کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہے نعمت دوست۔ آئیے دیکھیں کہ کیا صرف انسانی زندگی میں فلسافیکلی، فلسفے کے طور پر دوست کو نعمت کہا گیا ہے، یا پھر قرآن و احادیث اور دین اسلام نے بھی دوست کو نعمت کہا ہے۔ اور رضمی زہرا رضوی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی، ان کا استقبال سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میں نے کہا خیر کہ ہم زندگی میں دوست کو ایک بہت بڑی نعمت جانتے ہیں۔ اشعار ہوئے، شاعری ہوئی، غزل ہوئی، ہر طرف دنیاوی اعتبار سے بھی دوست کو ایک بہت بڑا اثاثہ سمجھا جاتا ہے زندگی کے لیے، چاہے بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے ضعیفی ہو، ایک اچھا دوست ہر لیول آف لائف میں کام آتا ہے۔ تو کیا دین اسلام نے بھی، قرآن و احادیث نے بھی دوست کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اسے نعمت کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دوست جو کہ ہر انسان اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہمیں دوستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا میں، سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں دوستوں کی بہت ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اور بلکہ یہ اگر ہم غور کریں تو بچپن سے لے کر کے انسان کی جوانی تک، ضعیفی تک کے، یہ ایک ایسا ساتھی ہے کہ جس سے انسان بے جھجک کوئی بھی باتیں اپنی شیئر کرتا ہے، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی خوشیاں اس سے بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں خاندان میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، انسان پھر بھی ایک ہچکچاہٹ رکھتا ہے کہ ان سے یہ بات بتائیں تو کہیں کل یہ باتیں عیاں نہ ہو جائیں، یا ان سے کوئی رازداری کی بات کی جائے تو کہیں یہ جب ناراض ہوں، رشتوں میں درار آئے تو کہیں یہ کسی اور رشتہ دار سے نہیں کہہ دیں۔ لیکن دوستوں کے متعلق انسان موسٹلی دیکھا گیا مطمئن نظر آتا ہے کہ نہیں، ان سے تو ہم بے جھجک اپنے جو ہے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، حال دل ان سے جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور دوستوں کا ہماری پرسنالٹی پر، ہماری شخصیت پر بڑا اثر بھی ہوتا ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، پازیٹیو نگیٹو دونوں طرح کی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوست کس طرح کے ہیں، تو اسی کے اعتبار سے ہماری زندگی پر بھی اس کا اثر ہے۔ اب جب دوست اچھے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ ایک نعمت الہی ہے، خدا کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اور اس حوالے سے دین اسلام نے بھی ہمیں جو ہے بتایا ہے کہ دوست کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا تو وہ بڑی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے۔ یعنی یہ بقول رسالت مآب کہ جس کا کوئی دوست نہیں وہ بڑی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو جب دوست ہوتے ہیں تو مصیبتیں ہمیں ہلکی لگتی ہیں، آسان لگتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو اکیلا ہے، کوئی دوست نہیں، تو وہ اکیلا اس مصیبت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ ہے ان کے پاس تو بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی مشکل تو بڑی آسانی سے پار ہو گئی، اور کاش ہمارے پاس بھی دوست ہوتے۔ تو یقیناً دوست کا اثر ہوتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اس بھائی کو گوا دیا کہ جس کو وہ خدا کے لیے دوست رکھتا تھا تو اس نے اپنے بدن کے عظیم حصے کو کھو دیا۔ یعنی اتنی اہمیت حاصل ہے ایک اچھے پیارے سے دوست کو کہ اگر ہم اسے گوا دیتے ہیں کہ جسم کا کوئی عظیم حصہ ہم نے کھو دیا۔ اور نہ صرف یہ، مولا کائنات کا ایک اور جملہ کہ آپ فرماتے ہیں وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں ہے وہ بہت غریب ہے، اور اس سے زیادہ غریب وہ ہے جس کے پاس دوست موجود ہو اور وہ اسے کھو دیتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ غریب انسان مانا گیا۔ مال و دولت نہیں ہے یا اپنے وطن سے دور ہے تو وہ غریب نہیں کہلائے گا، بلکہ اصل غریب ہم دیکھا جائے تو اسے کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ، مطلب وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے غریب، لیکن یہ سب سے زیادہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، اور اس سے بھی بڑا ہوئے دوست کو گنوا دے، جو دوست ہوتے ہوئے بھی اسے گوا دے۔ اکثر کچھ من مٹاؤ ہو گیا اور کہا نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، دوستی ختم کر لی ان کے ساتھ میں۔
اور پھر بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بیٹھ کر پچھتاتے ہیں کہ نہیں دوست. تو یہ چیزیں تو روایات میں ذکر کر دی گئی کہ ایک بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے دوست تھا. آج سوشل میڈیا کے دور میں خواہر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں ہمارے تو اتنے فرینڈز ہیں، ہمارے تو 1000 سے اوپر فرینڈز ہیں، ہمارے تو 2000 سے اوپر فرینڈز ہیں. جی یعنی فرینڈز ہی فرینڈز ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اس معیار کی جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے ایک اچھے دوست کا، کیا ان 1000-2000 میں سے کوئی ایک دوست بھی اس معیار پر کھرا اترتا ہے؟ کہنے کا یہ مطلب کہ ناظرین کو بتایا جائے اور اپنے بھی علم کے لیے آپ سے پوچھوں کہ دین اسلام نے ایک اچھا دوست، ایک مخلص دوست، وہ دوست کہ جس کو جسم کا ایک عظیم حصہ کہا گیا، وہ دوست کہ جس کو اگر گنوا دے تو غریب کہا گیا، ایسے دوست کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جی خواہر بالکل جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو سیلاب ہے آج دوستوں کا، بڑے فخر سے کہتے ہیں سینکڑوں دوست ہمارے ہیں، ارے اتنے فرینڈ سرکل. لیکن وہی انسان جب بیمار ہوتا ہے یا پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، تو پھر جب وہ دوستوں سے توقع جو رکھ رہا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ کھڑے اترے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب ان سینکڑوں میں سے 2-1 بھی آمادہ نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دیں. تو اب اس معیار کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم دوستی کسی سے کر رہے ہیں تو بھلے ہمارے دوست جو ہیں 5 ہوں 10 ہوں، لیکن یہ معیار پر اپنے دوستوں کو رکھ کر کے دیکھا جائے. تو اگر ایسے دوست ہوں گے تو پھر ہمیں یہ چیزیں سامنا نہیں کرنی پڑیں گی کہ جب ہم پر مشکل آئی تو ہمیں کوئی دوست نظر نہیں آیا، ہم تلاش کرتے ہی رہ گئے لیکن اس وقت کوئی کام نہ آیا. تو لہٰذا اگر دوست بہتر ہو، کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دوستی کی جو ہے دوست کی صفات اور معیار کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں. اولاً یہ چیز کہ دوست ایسا ہو جس کا ظاہر و باطن تمہارے بارے میں ایک ہو. یعنی جو ظاہری طور پر وہ دکھا رہا ہے آپ کو بڑی محبت آپ سے، آپ جو کہیں جس وقت کہیں ہم حاضر ہو جائیں گے، تو اس کے باطن میں بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. ہم کہیں گے کہ بھائی ہم باطن میں کیسے جان سکیں؟ پرکھیں نا. آپ پرکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کبھی پرکھ کر کے دیکھنے کی کوشش کریے کہ جو دوستوں کے لیے بعض دفعہ انسان اپنے والدین اور عزیزوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. دوست کا ایک اپنا مقام ہے، گھر والوں کا ایک اپنا مقام ہے. تو لہٰذا ایسا نہ ہو جائے کہ ایک رشتے کو اتنا اوپر اٹھایا جائے کہ دوسرے کو کمتر بتایا جائے اور یہ کہا جائے نہیں آپ کیا ہمارا ساتھ دیں گے جو دوست دیں گے. تو آپ ایک بار پرکھیے، تو پرکھ کر دیکھیے وہ آپ کے معیار پر کھرا اتر رہا ہے. اچھا کھرا اتر بھی جائے تبھی حق حاصل نہیں کہ دوسروں کو، عزیزوں کو آپ جو انفیریئر سمجھے، حقیر جانے. تو لہٰذا ظاہر و باطن کے اعتبار سے وہ ایک جیسا ہو آپ کے ساتھ. یعنی آپ سے اگر کہہ رہا ہے محبت ہے تو محبت کے اعتبار سے وہ ثابت بھی کرے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایسے مسائل ہوں تو آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہو. دوسری چیز کی امام بیان فرماتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ دوست ایسا ہو جو تمہاری زینت کو اپنی زینت اور تمہاری برائی کو اپنی برائی سمجھے. بہت ہی پیاری سی بات ہے کہ جو تمہاری زینت ہے وہ اسے اپنی زینت سمجھے، یعنی تمہاری عزت کو وہ عزت سمجھے، پامال نہ کرے. تمہاری برائی کو وہ برائی سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہیں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو سمجھے نہیں یہ بھی غلط ہے، اور جب وہ خود بھی برائی اس چیز کو سمجھے گا آپ کو بھی ان چیزوں سے روکے گا. تیسری صفت بیان کر رہے ہیں امام کہ مال دنیا اور اس کی آسائش اسے تمہارے بارے میں منقلب نہ کر دے. یہ نہ ہو جائے اس کے پاس دنیا کا پیسہ آ گیا، مالدار ہو گیا، اب آپ کو پہچان نہیں رہا کون ہو، ہم نہیں جانتے، اچھا کبھی دیکھا تھا، اچھا نہیں ابھی بعد میں ملیے گا. ایسا نہ ہو جائے کہ مال دنیا آنے کے بعد، آرام و آسائش آنے کے بعد دل جو ہے اس کے پلٹ جائے، بلکہ ہر وقت میں وہ آپ کے ساتھ ایک سا رہنے والا ہو. ایسے بھی ہم پرکھ سکتے ہیں. بالکل بعض دفعہ جیسے کہ بہت سے مالدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی فوج دوستوں کی نظر آتی ہے. ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھیں، کہیں کہ بھائی ہم دیوالیہ ہو گئے، ہم دیوالیہ ہو گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں رہ گئے، بہت پریشان ہیں اور بہت زیادہ قرضے میں ڈوب گئے ہیں، لہٰذا اب کیا کریں، اب آپ دوستوں کا ہی سہارا ہے. اس وقت دیکھیں کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنے ہیں جو کھڑے آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ ہم بھی کر کے دیکھیں. چوتھی چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اس سے وہ تمہیں محروم نہ کرے. یعنی یہ جو مثال میں نے دی اس حساب سے یہ چیزیں کہ ہم جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہے، مثال کے طور پر کسی بھی اعتبار سے وہ ہماری مدد کرنے کے اعتبار سے کیپیبل ہے، تو اگر اس کے اختیار میں ہے تو وہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے، یعنی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نظر آئے. اور پھر پانچویں چیز کہ وہ تمہیں حوادث کے حوالے نہ کر دے. یعنی جب تم پر مشکل آئے اور حادثات آئیں، حوادث آئیں، تو کہے کہ نہیں آپ اپنا جانیے، ہم کچھ ایک کشتی میں سوار ہیں اور طوفان آیا تو خود تو بیٹھا رہ جائے، تمہیں دھکا دے دے. یقیناً تو یہ چیزیں نہ ہونے پائیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھ کر کے دوستی کرنی ہے. اور تاریخ گواہ ہے اس اعتبار سے کہ دوستی کا یہ معیار جو رکھا گیا ہے، اس معیار پر کھرے اترنے والی شخصیتوں کو
آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے. دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں بہت سے تھے جو دوستی کا دعویٰ کر رہے تھے, محبت کا دعویٰ کر رہے تھے, لیکن ہوا کیا؟ رسول اللہ سے واقعاً دوستی تھی, بڑی محبت تھی, خود کو ہم اصحاب وہ کہتے تھے, تو وہ محبت کہاں گئی؟ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی بیٹی پر اتنے مظالم ڈھائے گئے, مولا علی کا حق چھینا گیا. تو لہٰذا چند اصحاب, بے شک ہیں وہ اصحاب, وہ صحابہ, وہ دوست تھے, سلمان ہیں, مقداد ہیں, بلال ہیں, جناب بلال, جناب ابوذر ہیں, جناب میثم عمار ہیں, بہت سے ایسے ہیں کہ باوفا جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. لیکن جو ایک بہت بڑی تعداد تھی دعویٰ کرنے والوں کی, وہ تعداد غائب نظر آتی تھی. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا تھا, جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے, کیونکہ وہ کربلا کے ساتھی ان تمام معیار پر کھرے اتر رہے تھے. تو اپنی دوستی کو بھی کربلا کے ذریعے سے پرکھیے کہ کون سا دوست آپ کے ساتھ کس طرح سے کھڑا نظر آتا. کیا بہترین مثال آپ نے دی ہے کہ رہتی دنیا تک حبیب اور حسین کو کوئی جدا نہیں کر سکتا, کہ دوستی کی بہترین مثال کربلا والوں نے دی ہے. اور جناب حبیب کا تو ذکر آتے ہی جیسے لگتا ہے کہ دوستی کا ایک انگلش میں جس کو سینونیم کہتے ہیں, شبدارتھ کہتے ہیں, وہ جناب حبیب کا نام ہے. کہ جب امام کا خط آیا تو پہلے چاہتے ہیں اپنی زوجہ کو آزمائیں, اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ زوجہ بھی اسی جذبے سے سرابور ہے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں اپنے امام کی نصرت کے لیے. بس اللہ ایسے ہی ہمیں بھی ایک خالص دوست دے دے تو زندگی اور آخرت کامیاب ہے. اچھا, جیسے اچھے دوست کی یہ تمام صفات بتائی گئی, خواہر برے دوست کی بھی جو ہیں وہ کچھ صفات ہیں. ہم اپنے آپ کو ان خصلتوں والے شخص سے کیسے دور رکھیں, کیسے پہچانے کہ نہیں یہ شخص ہماری دوستی کے قابل نہیں ہے؟ برے دوست کی کیا خصلتیں ہیں؟ بے شک جہاں پر اچھے دوست کا معیار بتایا گیا ہے وہیں پر ہمیں الرٹ بھی کیا گیا ہے کہ ایسی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے, اور بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے. اکثر و بیشتر ہم مجلسوں میں بھی سنتے ہیں, اور بارہا ہم نے سنا بھی ہوگا کہ دوستی کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں گائیڈ لائن بتائی, جو چیزیں بتائی ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا. اور اس حوالے سے خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام سجاد نے وصیت کی اور فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا. پہلا کون سا شخص ہے؟ فاسق و فاجر. فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لقمے کے عوض میں تمہیں بیچ دے گا. اگر فسق و فجور میں مبتلا ہے, گمراہ اس طرح سے, اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں ڈیفائن کریں خواہر, فاسق کون ہوتا ہے, فاجر کون ہوتا ہے؟ یقیناً فسق و فجور یعنی اس طرح سے گمراہ ہم سمجھ لیں کہ بالکل گمراہ انسان, بے دین انسان ہے کہ جس کو اچھے برے سے کوئی مطلب نہیں ہے, اسے صرف اپنے سے مطلب ہے کہ میں اپنے لیے فائدہ حاصل کروں. بالکل آسان اگر ہم سمجھیں تو وہ ایک لقمے کے لیے, کیونکہ اسے اپنی پڑی ہے نا, خود غرضی ہے اس کی, تو لہٰذا نہ اسے دین سے مطلب, نہ اسے خدا سے مطلب ہے. فسق و فجور میں اس جس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ایک لقمے کے لیے بھی اپنے دوست کو بیچنے پر آمادہ. یہ امام کے جملے ہیں کہ ایسے انسان سے دوستی نہ کرنا کہ وہ ایک لقمے کے لیے بھی تمہیں بیچ دے گا. دوسرا انسان بخیل و کنجوس سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو وہ اپنے مال کو بچانے میں لگا رہے گا. وہ کہے گا, زبانی دعویٰ کرے گا, بڑی محبت آپ سے کرتے ہیں, ارے بھائی کتنے اچھے آپ دوست ہیں, بڑی اچھی آپ ہماری دوست ہیں, بڑی اچھی فرینڈ ہیں. لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ بہت مشکل وقت سے جو ہے گزر رہے ہیں, بہت قرض میں مبتلا ہیں, آپ 10 دن کے لیے, 20 دن, 1 مہینے, 2 مہینے کے لیے اتنی رقم ہمیں کیا بطور قرض نہیں, اب اس کے بہانے شروع ہو جائیں گے, کیا کریں, ابھی کسی اور کی مدد کی تھی, کیا کہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں, ابھی ہم خود پریشان ہیں, یا اپنی 10 پریشانیاں گنانا شروع کر دیں گی. یعنی کہیں نہ کہیں وہ بخل و کنجوسی کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو, اپنے مال کو نہیں چاہا کہ وہ دوست تک کے پہنچے. تو لہٰذا ایسا دوست کس طرح سے دوستی کے لائق ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں بخیل اور کنجوس سے دوستی نہ کرنا کہ وہ مشکل وقت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اور تیسرے کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. بہت اچھا ہے. جھوٹا انسان ہے تو وہ تم کو صحیح کو غلط, غلط کو صحیح کر کے دکھاتا رہے گا, یعنی حق تک پہنچنے ہی نہیں دے گا, غلط صحیح سب کبھی بھی چیزوں کی اصلی صورت تمہارے سامنے نہیں آنے دے گا. جیسے کہ آج ہم سوسائٹی میں بالخصوص جوانوں کی دوستی دیکھتے ہیں کہ اگر 12 ایسے افراد ہیں کہ معاشرے میں کہ جھوٹے سے دوستی کی گئی, اب وہ غلط چیزوں کو بھی پیش کر رہا ہے, بہت اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں, اور پھر آپ کب گناہ کے راستے پر چل دیتے ہیں, اور پھر ہم نہ دین کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں. تو لہٰذا ایسے جھوٹے سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ایسے دوستی نہیں کرنی ہے. چوتھی چیز, جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں, جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر بیٹھے, ان سے دوستی بھی مت کریے. جو اپنوں کے نہیں ہے وہ آپ کے کیسے ہو جائیں گے؟ بہت خوب. تو انہیں دوستی کے لائق نہ سمجھیے. کیوں؟ کیونکہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ہم اس سے دوستی
نہ کریں، یہ امام کے جملے. اور پانچویں چیز کم عقل و بیوقوف سے بہت اچھا ہے. دوستی نہ کی جائے، کیونکہ وہ فائدہ پہنچانے جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچا دے گا. بالکل وہ کہانی جی جی بالکل حکایت میں پیش کرتی چلو، بڑی ہی انٹرسٹنگ اور واقعی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب بیوقوف اور کم عقل سے دوستی کی جائے تو وہ کم عقلی کی بنا پر چاہتا ہے فائدہ پہنچائے، یہ چونکہ عقل ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس اور بیوقوف ہے تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے. واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ ایک شخص تھا، اسے پانی کی بہت پریشانی ہوتی تھی. اس نے سوچا اپنے گھر میں ایک کنواں جو ہے کھدوا دے. تو اس نے کنواں کھودنے والوں کو بلوایا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر میں آنگن وغیرہ جو بھی ہو تو اس میں کنواں جو ہے کھدوانا ہے. مزدور آئے، انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا. اب کنواں جو کہ بہت گہرا کھودا جائے گا نا، تو مٹی تو کافی نکلی. اب چونکہ مٹی بہت ساری نکلی تو ایک ڈھیر لگ گیا. تو اب یہ شخص جو ہے پریشان ہوا کہ اب اس مٹی کے ڈھیر کا کیا کیا جائے جو اتنا بڑا انبار لگ گیا. تو اب اس نے مشورہ کیا کس سے؟ ایک کم عقل اس کا دوست تھا، بیوقوف احمق دوست تھا. اس نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو میں نے کنواں کھدوایا ہے، جو مٹی نکلی، اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ اس میں کیا پریشانی ہے، اپنے گھر میں ایک دوسرا کنواں کھدواؤ اور اس کے بعد یہ مٹی اس میں ڈال دینا. اور اس نے کہا کہ اس شخص نے بھی اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے دوسرا کنواں کھودا جائے. وہاں پر دوسرا کنواں کھودا گیا، پھر مٹی نکلی. اب بہرحال اب جو پہلے کنویں کی مٹی تھی دوسرے میں ڈال دی گئی، لیکن اب دوسرے کنویں کی مٹی کا کیا کریں؟ اس کا سوال دوست سے یہی تھا. اس کا احمق دوست کہتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، جو پہلا کنواں کھودا گیا ہے اس میں دوسرے کنویں کی مٹی ڈال دی جائے. اب بتائیے کیا مسئلہ حل ہوا؟ مسئلہ تو وہیں پر ہے کہ پانی کی قلت. پانی کے لیے کنواں کھودا جا رہا تھا، جب دونوں کنویں کھودے گئے اور دونوں کو پر بھی کر دیا گیا تو مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوا. تو جب کم عقل سے بیوقوف سے دوستی ہوگی یہی نتیجے ہوتے ہیں ان سے مشورے کرنے کے. اس لیے دین اسلام جب ہم مشورہ بھی کسی سے کریں تو اس کا معیار دیکھیں، اس کی عقل کو دیکھیں کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس کا معیار کیسا ہے. جب عقل مند ہوگا بہترین رائے دے گا، بیوقوف ہوگا تو ایسی رائے دے گا کہ وہ سوچ رہا ہے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دراصل ہمیں کوئی فائدہ پہنچ نہیں رہا. تو یہ بھی چیزیں ہمیں جو ہے خیال دوستی کے اعتبار سے رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل، ایک احمق انسان جو اپنا فائدہ نہیں سوچ سکتا وہ آپ کا فائدہ کیا سوچے گا. خیر دوست ایک بہترین نعمت ہے، وہ ثابت ہو گیا الحمدللہ روایات سے بھی اور قرآن سے بھی. تو جب کوئی نعمت ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو ایک بہترین نعمت دوست کا بہترین شکرانے نعمت یا حق نعمت کیسے ادا کیا جائے؟ جی بے شک دوست کا بھی اپنا ایک حق ہوتا ہے، جو اچھا پیارا سا دوست ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں ایسے جو عقل مند ہیں اور پرہیزگار ہیں ان سے دوستی کرنے کے لیے، بالخصوص علماء سے دوستی کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی طرف لے جاتے ہیں، خدا سے اور زیادہ قریب کرتے ہیں. تو جب ایسا دوست ہو جو ہماری دنیا آخرت کو سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے، بہتر بنا رہا ہے اور ہماری مشکلات میں بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یقیناً اس ساتھی کے لیے، اس دوست کے لیے کچھ حق بنتا ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دوست کے حق کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں. میں چند چیزیں پیش کروں. امام بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے دوست پر فضل و کرم کرتے رہو، کم از کم اس کے ساتھ انصاف کرو. بہت اچھا. یعنی اپنے دوست کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اس پہ فضل و کرم کرتے رہو، اس کی مدد کرتے رہو جس بھی اعتبار سے آپ اپنے دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں. دوسری چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ تمہارا احترام کرتا ہے اسی طرح تم اس کا احترام کرو. اچھے کام میں تم اس سے پیچھے نہ رہو. اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کے اچھے کام میں پیچھے نہ رہو، لیکن اگر وہ اچھے کام میں تم سے آگے چلا جائے تو اس کا خیال رکھو. یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے آگے بڑھ جاتا ہے اچھے کام میں تو خوش ہو جاؤ اور اس کا خیال بھی رکھو اور خود بھی اچھے کام مطلب انجام دو. حسد میں نہ مبتلا ہو جاؤ. بے شک. پھر تیسرا حق یہ بنتا ہے ایک اور حق کہ رب کی اطاعت میں اس کے مددگار رہو. یعنی اگر واقعا ہم دوست چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نا کہ آخرت میں اس کا بھی اچھا مقام، اس کی آخرت بھی بخیر ہو. تو لہٰذا جب وہ خدا کی اطاعت کا معاملہ آئے تو اس میں اس کے مددگار رہیں. یعنی اگر ایسا ہے کوئی انسان بہت اچھا پیارا دوست تو ہے لیکن ذرا وہ خدا سے غافل ہے، عبادتوں سے دور ہے، تو اسے اللہ کی طرف لایا یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں کوئی ہے بہت نیک کار ہے، وہ چاہتا ہے نماز کے لیے جانا لیکن ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم لوگ ملے ہیں، نماز تو ابھی وقت ہے، کر پڑھ لینا، ابھی تو صرف اول وقت ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ اچھے دوست کی نشانی نہیں ہے. اگر وہ جانا چاہ رہا ہے اطاعت خدا میں تو اس کی مدد کی جائے. اور کوئی ایسی بھی مثال کی مثلا کوئی ایسا انسان جسے دین کے بارے میں بہت نہیں معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہے کہ آپ اسے کچھ بتائیں، تو آپ اس کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں کہ اس کے لیے راہ کو ہموار کریں، اس کے لیے معلومات میں اس کی اضافہ کریں یا کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے وہ اور خدا سے
قریب ہو سکے۔ پھر ایک اور حق کہ دوست کے گناہوں کے انجام دینے اور خدا کی نافرمانی سے اسے روکا جائے۔ اگر کوئی دوست کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے یا خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ دوست ہے تو کیسے بولیں، نہیں، اگر واقعاً آپ دوست ہیں تو آپ روکیں، فرض ہے، پھر فرض ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اسے گناہ سے روکیں، خدا کی نافرمانی سے اسے روکا جائے اور اس پر لطف و رحم کیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے، اور عذاب اور سختی اس پر نہ کی جائے، پیار سے، مہربانی سے، بہت محبت کے ساتھ جو ہے اسے سمجھایا جائے۔ یہ کچھ حقوق ہیں جو دوست کے ہمیں ادا کرنے بتائے گئے ہیں، جس کی طرف یقیناً ہمیں بڑھنا چاہیے۔ بہت ہی اچھی گفتگو رہی خوار، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور آپ کے علم میں اسی طریقے سے اور زیادہ اضافہ دے، برکت دے کہ ہم اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ خوار آپ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین محترم، دوست ایک ایسی بہترین نعمت کہ جس کے بنا انسان کو غریب کہا گیا، کہ جس کے بنا انسان کو ایسی مثال دی گئی جیسے کوئی اہم اعضا، یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ہاتھ کتنا اہم ہے ہمارے لیے، خدا نخواستہ یہ ہاتھ نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ ویسے ہی ایک بہترین دوست بصیرت ہے آپ کے لیے، ایک بہترین دوست سکون ہے آپ کے لیے، اور افسوس ہے اس شخص پر جو اچھے دوست کو کسی غلط فہمی کی بنا پر یا کسی اپنی ہی غلطی کی بنا پر کھو دے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اہم دوست تھا جو آپ کی زندگی کو ان تمام معیارات پر کھرے اترتے ہوئے، ایک اچھے دوست کی جو تمام صفات بتائی گئی ہیں ان پر کھرا اترتے ہوئے آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دے رہا تھا، کسی غلط فہمی کی بنا پر آج آپ کی دوستی اس سے نہیں ہے، تو پہل کیجئے، پھر سے اس دوست کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے دی انڈر ریٹڈ نعمت میں، اور کوئی نعمت زندگی لے کر جو ہماری زندگی کا حصہ ہے مگر ہم اسے نعمت تصور کرنا ہی بھول چکے ہیں، اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اور آپ کے اور اپنے اندر شکر کے جذبے کو بڑھانے کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔